تو یہ چیز اللہ نے مجھے یعنی ڈریمز میں دکھائی، اور اللہ نے ایک خواب میں مجھے یہ بتایا کہ قاسم اگر تم نے بھی تصویروں کو ہی دیکھنا ہے تو ہندو بھی تو تصویریں ہی دیکھتے ہیں، تو تم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے پھر؟ تو یعنی اللہ نے مجھے یہاں تک بتایا، تو اس لیے دیواروں پہ بھی تصویریں لگانا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی فارم آف شرک ہے۔ اب بچوں کے کھلونے ہیں تو وہ بھی اب ضرورت ہے، ورنہ تو بچے تو آپ کو پتہ ہے کتنا تنگ کرتے ہیں، تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب بچے کھیل لیں تو آپ ان کھلونوں کو کسی باکس میں ڈال دیں یا الماری میں رکھ دیں یا ان کے اوپر کوئی چادر ڈال دیں تاکہ وہ چھپ جائیں۔ اور جب اللہ اپنی رحمت سے اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرے گا اور ایسے کھلونے آ جائیں گے جن پہ تصویریں نہیں ہوں گی، تو پھر ہم ان کھلونوں کو لے کے آئیں گے اور ان کو ہم ختم کریں گے۔ اور اسی طرح یہ جتنے بھی اسٹیچوز ہیں، اب اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب اللہ معاف کرے وہ جا کے تو توڑنا شروع کر دیں، نہیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پابند کرے کہ وہ ان مجسموں کو ختم کریں، اور کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو الاؤ نہ کرے کہ وہ مجسمے جو بت بنا کے رکھتے ہیں وہ رکھیں، یا جو بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں ان میں اتنی اتنی بڑی تصاویر ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اگر تم نے بھی تصویروں کو دیکھنا ہے اور ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو تم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ تو ہم نے بھی اتنے اتنے بڑے جو بینرز لگائے ہیں جن میں تصاویر ہوتی ہیں، تو اب ہم نے بھی انہیں کو دیکھنا، تو پھر ہم میں اور ہندوؤں میں پھر فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی اتنا مشکل ہے اس اسلامک ملک میں اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ بعض بات تو میں خود سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اسلامک ملک میں بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ہر روز کوئی چیز لے کے اس پہ تصویر بنی ہوتی ہے، وہ میں نے تو اسپرے پینٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، تو جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو میں اس پہ نا وہ تصویر بنی ہو تو اس پہ اسپرے پینٹ مار دیتا ہوں۔ تو بس یہ آپ کہہ لیں کہ یہ 24 گھنٹے کی نا کوئی ایک ڈیوٹی ہے جس پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے اب خوابوں میں اللہ نے شرک کے بارے میں بتایا اور اس کی فارمز کے بارے میں بتایا۔